تم جا کر کیا کر لو گی؟ نواز نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں تو محسوس کر رہا ہوں یہ رشتہ چلنے والا نہیں، سمیرا کو اس جنگلی سے آزاد کروانا پڑے گا۔ نواز نے جنگلی لفظ ادا کرتے ہوئے دانت کچکچائے تھے، کیونکہ اس مرتبہ میکے آنے پر سمیرا نے بتایا تھا کہ خلیل نے اسے بری طرح زد و کوب کیا ہے۔ ہلکی پھلکی مار پیٹ کی خبریں سننے کو ملتی رہتی تھیں اور اسے معمولی بات سمجھ کر نواز اور سلمہ نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ سمیرا نے ماں کو اپنی پشت دکھائی جہاں خلیل کے تشدد کے نشانات ثبت تھے۔ اس وحشی نے غصے میں آ کر نائلون کی بٹی ہوئی رسی سے سمیرا کو مارا تھا۔ نواز نے اپنی آنکھوں سے وہ نشانات تو نہیں دیکھے تھے، تاہم سلمہ نے اسے جو کچھ بتایا وہ اس کے قلب و جگر کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس رشتے کے حوالے سے اتنا دل برداشتہ اور مایوس ہو گیا تھا کہ اسے ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جنگلی ہے تو ہمیں بھی اس سے نمٹنے کے لیے جنگلی بننا پڑے گا۔ نواز، وہ شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری، میں اب اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے ہماری شرافت سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تم دیکھنا میں اسے ٹھیک کر دوں گی۔ نواز کا دل بھی اپنے داماد کی طرف سے بہت تپا ہوا تھا۔ اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے سلمہ، تم جاؤ اور خوب روب داب سے بات کرنا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہماری بیٹی کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، اب مجھے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر لیا ہے۔ سلمہ بڑے تم تراک سے گئی اور 2 گھنٹے کے بعد واپس آئی۔ اس کے چہرے پر کامیابی کے مخصوص تاثرات چمک رہے تھے۔ نواز بھٹی نے اس سے پوچھ لیا، کیا رہا؟ سب ٹھیک ہو گیا، سلمہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ سب ٹھیک کیسے ہو گیا؟ نواز نے الجھن زدہ نظر سے بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ فخریہ انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا میں حالات کو سدھار دوں گی۔ اللہ کی بندی، تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، نواز نے متذبذب انداز میں کہا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، وہاں کیا حالات پیش آئے، کیا کیا باتیں ہوئیں؟ میں نے زیادہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی، سلمہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ میں نے خلیل کو زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میری بات اس کے پلے بھی پڑ گئی۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، آئندہ ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ یہ تو کمال ہو گیا، نواز نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ اتنی آسانی سے تمہاری بات مان گیا۔ اس موقع پر اس کی ماں منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھی رہی تھی، اس نے کوئی لقمہ، کوئی کوسنا نہیں دیا۔ میں خلیل کے گھر تھوڑی گئی تھی، سلمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر؟ نواز بھٹی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میں اس کے گھر جاتی تو اس کی منحوس ماں نصیرہ سے واسطہ پڑتا۔ وہ شیطان بڈھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتی کہ ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا، لہٰذا وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، لہٰذا میں سیدھی خلیل کی دکان پر گئی۔ میں نے وہیں 5-10 منٹ اس سے بات کی اور گھر آ گئی۔ اللہ اللہ، خیر صلاح؟ 5-10 منٹ کی بات؟ نواز نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا۔ لیکن تم تو پورے 2 گھنٹے کے بعد واپس آئی ہو۔ سلمہ نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں گھر سے نکلی اور سیدھی پیر جھنڈے شاہ کے مزار پر گئی۔ میں نے وہاں بیٹھ کر سمیرا کے لیے بہت دعائیں کی۔ جب میرے دل کو تسلی ہو گئی تو میں اٹھ کر خلیل کی دکان کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ دکان پر موجود تھا اور گاہکوں کا رش بھی نہیں تھا۔ میں نے طریقے سلیقے سے بات کی تو وہ سمجھ گیا، آج رات کو وہ خود سمیرا کو لینے آئے گا۔ تم نے تو جیسے جادو سا کر دیا ہے سلمہ، وہ توصیفی نظر سے بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک خدشہ سا بیٹھا ہوا ہے۔ کس قسم کا خدشہ نواز؟ یہی کہ خلیل مان تو گیا ہے مگر اس کی ماں کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا نواز بھٹی، وہ پروسوک لہجے میں بولی۔ خلیل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ اپنی ماں کو نہ صرف سمجھائے گا بلکہ کنٹرول میں رکھنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، نواز بھٹی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس رات خلیل ان کے گھر آیا، وہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے پھل فروٹ بھی لایا۔ اس نے ساس سسر کے ساتھ بڑے ادب اور نرمی سے بات کی۔ عرفان، عدنان اور حمیرہ کے ساتھ بھی بڑی محبت سے پیش آیا۔ وہ سمیرہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں بھی کرتا رہا۔ رات کا کھانا اس نے انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور اس کے بعد سمیرہ کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ سمیرہ کی شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب خلیل ایسے خوشگوار موڈ میں دکھائی دیا تھا۔ اس شادی کو اب کم و بیش 6 ماہ گزر گئے تھے۔ نواز بھٹی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی بگڑتے بگڑتے بن گئی۔ وہ سمیرہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے کو ہلکان اور لہو لہان ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نواز نے کسی نازک موقع پر اگر یہ سوچا تھا کہ ایسے رشتے سے تو بہتر ہے کہ سمیرہ گھر ہی بیٹھ جائے،
تو اس سوچ کے پیچھے بھی محبت کا جذبہ ہی کار فرما تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب ایسا نظر آ رہا تھا جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہو۔ حالات نے اچانک بہتری کی جانب پلٹا کھایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کی کایا پلٹ میں اللہ کی مہربانی کے علاوہ سلمہ کا بھی غالب ہاتھ تھا۔ یہ سب اسی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ رات کو تنہائی میسر آتے ہی اس نے بیوی سے پوچھ لیا، اللہ کی بندی، یہ تو بتاؤ کہ تم نے خلیل پر ایسا کون سا جادو چلایا ہے؟ مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، میں نے اس پر محبت کا جادو چلایا ہے۔ ایسا جادو مجھ پر چلانے کی تو کبھی توفیق نہیں ہوئی تمہیں۔ نواز بھٹی نے بیوی کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے مذاق ہی کے رنگ میں کہہ دیا۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، جھوٹ مت بولو بھائی، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ الجھ کر پوچھ بیٹھا۔ وہ بدستور معنی خیز لہجے میں بولی، میں نے تم پر محبت کا جادو چلایا ہے اور بڑھ چڑھ کر چلایا ہے۔ اس کا ثبوت ہمارے یہ 4 بچے ہیں۔ آج تم کچھ زیادہ ہی شریر نہیں ہو رہی ہو؟ نواز بھٹی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے سمیرا کی وجہ سے تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو۔ تو کیا تم خوش نہیں ہو؟ مجھ سے زیادہ بھلا اور کون خوش ہو سکتا ہے؟ سلمہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، نواز، دل سے دعا کرنا، میں نے سمیرا کی خوشیوں کی خاطر جو کوشش کی ہے اس کا اثر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ خلیل محبت کی زبان آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ مجھے امید ہے اب سمیرا کی زندگی میں کوئی اور طوفان نہیں آئے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، نواز بھٹی نے دعائیہ انداز میں کہا۔ ویسے جہاں تک تم نے خلیل کی عادت اور فطرت کا ذکر کیا ہے تو میں نے بھی ہر بار اسے پتر کہتے ہوئے محبت سے بات کی ہے، لیکن پتہ نہیں میری یہ محبت اور لجاجت اس پر اثر انداز کیوں نہیں ہوئی۔ تم محبت کی بات بھی لٹھ مارنے والے انداز میں کرتے ہو نواز بھٹی۔ سلمہ نے اسے گھورا۔ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا، تم تو ایسا نہ کہو سلمہ، ایسا میں ہی کہہ سکتی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، کیونکہ مجھ سے زیادہ تمہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اچھا بھائی، جیسی تمہاری مرضی، نواز نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ سلمہ چند لمحے خاموش نظر سے اسے گھورتی رہی، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، اب تک جو ہوا سو ہوا۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ پچھلی ساری باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ خلیل پٹری پر آ گیا ہے، اب اسے پٹری پر ہی رہنا چاہیے۔ کبھی بھول چوک میں بھی ماضی کا کوئی قصہ اس کے سامنے کھول کر نہ بیٹھ جانا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو میں اس قسم کی کوئی حرکت کروں گا، نواز بھٹی نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل بہت عزیز ہے۔ وہ دن واقعی اس گھر اور اس گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت اہم تھا۔ نواز بھٹی اور اس کی فیملی بہت خوش تھی۔ پھر ان کی یہ خوشیاں دراز ہوتی چلی گئیں، کیونکہ اس روز کے بعد سے سمیرا کی اپنی سسرال میں زندگی آسان اور خوشگوار ہو گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر والدین سے، ساس اور شوہر کے حوالے سے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہ کی۔ اللہ نے ان پر جو آزمائش اتاری تھی وہ اس میں سرخرو ہو گئے تھے۔ اس مثبت اور خوش آئین واقعے کے 2 ماہ بعد نصیرہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ وہ 50 کا ہنسا عبور کر چکی تھی اور صحت ایسی مخدوش نہیں تھی کہ اس کی موت کی توقع کی جاتی۔ اس کے بدن میں کوئی ایسی خطرناک بیماری بھی موجود نہیں تھی جسے موت کا سبب قرار دے کر صبر کر لیا جاتا۔ بس یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس کے دن پورے ہو گئے اور وہ ختم ہو گئی، اور یہی کہا بھی گیا۔ نواز بھٹی اور اس کی بیوی سلمہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی نے ان کی بیٹی سمیرا کی جانب انگلی نہیں اٹھائی تھی، ورنہ پہلے سمیرا کی سسرال میں جس قسم کے حالات تھے ان میں اگر نصیرہ کو چھینک بھی آ جاتی تو اس کا ذمہ دار سمیرا ہی کو ٹھہرایا جاتا۔ سمیرا کی زندگی میں خوشیوں بھری جو تبدیلی رونما ہوئی تھی اس کا سارا کریڈٹ سلمہ کو جاتا تھا، اور اس ذیل میں نواز بھٹی گاہے بگاہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز سلمہ نے چڑھ کر اس سے کہہ دیا، نواز بھٹی ایک بات تو بتاؤ۔ تم 100 باتیں پوچھو، وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ 100 نہیں، صرف ایک۔ وہ گہری سنجیدگی میں بولی، کیا سمیرا صرف تمہاری بیٹی ہے؟ نہیں، وہ ہم دونوں کی بیٹی ہے، نواز بھٹی نے جواب دیا۔ تو پھر تم بار بار میرا شکریہ ادا نہ کرتے رہا کرو، سلمہ نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی بھلائی اور خوشی کے لیے کیا ہے، تم پر یا کسی اور پر احسان نہیں کیا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں ہاں، سمجھ رہا ہوں، نواز بھٹی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بلکہ سمجھ گیا ہوں۔ اب میں آئندہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ شاباش، سلمہ نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ نواز بھٹی نے اس روز بڑے وثوق سے اپنی بیوی کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن حقیقت اس کے بالعکس تھی۔ وہ خاک بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی آنکھیں تو اس وقت کھلیں جب مولوی شمس الدین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان لمحات میں نواز بھٹی کو احساس ہوا
کہ وہ ایک دم گدھا ہے۔ سارا دن لکڑی کے ساتھ ٹھوکا پیٹی کرتے ہوئے وہ بھی کاٹ کا الو بن چکا ہے۔ اس کا دماغ سوکھ کر کسی لکڑی ہی کی مانند سخت ہو گیا ہے، اسی لیے سامنے کی حقیقتیں اسے دکھائی نہیں دیتی ہیں اور نہ ہی اس کی سمجھ میں بیٹھتی ہیں۔ اپنی داستان کے اس حصے کو بیان کرتے ہوئے نواز بھٹی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا اور بعض مقامات پر تو اس کی زبان بھی باقاعدہ لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ندامت کی نمی دیکھی۔ وہ شرمندگی میں بھیگی ہوئی آواز میں مجھے اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتا چلا گیا۔ مولوی شمس الدین موزہ اگووال کی بڑی جامع مسجد کے پیش امام تھے اور میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک متقی، پرہیزگار اور نیک انسان تھے۔ سمیرہ کے حالات ٹھیک ہونے کے بعد نواز بھٹی نے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور دن میں ایک آدھ مرتبہ وہ مسجد میں بھی چلا جاتا تھا۔ ایک روز جب وہ عصر کی نماز ادا کرنے مسجد میں پہنچا تو وضو خانے میں مولوی شمس الدین سے اس کا سامنا ہو گیا۔ مولوی صاحب نے بڑے دھیمے لہجے میں اس سے کہا، نماز ختم ہونے کے بعد تم مسجد سے جانا نہیں، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی ضروری بات؟ نواز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور وضو خانے سے نکل کر خاموشی سے مسجد کے اندرونی حصے کی سمت بڑھ گئے۔ نواز وضو کرنے کے دوران مسلسل یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب اس سے کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لی کہ نماز ختم ہونے میں کون سے 2-4 گھنٹے لگیں گے، چند منٹ کی بات ہے، پھر جو بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ نماز ختم ہوئی اور نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے رخصت ہونے لگے۔ آخر میں صرف نواز بھٹی اور مولوی شمس الدین وہاں رہ گئے۔ شمس الدین نے نواز کی طرف دیکھا۔ وہ امید بھری سوالیہ نظر سے انہیں تک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باادب دو زانو مولوی صاحب کے سامنے جا بیٹھا۔ 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مولوی صاحب نے نواز بھٹی سے پوچھا، تمہاری بیٹی کے حالات اب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اب تو وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، نواز نے بتایا۔ پھر قدرے الجھے ہوئے انداز میں بولا، سمیرہ کی ساس بہت فتنہ تھی، مرے ہوئے کی برائی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ معاف کرے، سارے فساد کی جڑ وہی عورت تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سمیرہ کے خلاف بھرتی رہتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ لات جوتے پر اتر آتا۔ میری بچی نے 6-7 ماہ بڑے عذاب میں گزارے تھے مولوی صاحب۔ مولوی شمس الدین نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نواز بھٹی، ایک طرف تم کہتے ہو کہ مرے ہوئے انسان کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری جانب تم یہی کام کر بھی رہے ہو، یہ بھی تو منافقت ہی کی ایک قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بس جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ وہ عورت کچھ ایسے ہی کردار کی مالک تھی کہ… بس مولوی شمس الدین نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں ضرور جھانک لینا چاہیے اور کیچڑ اچھالنے کے بعد ایک نظر اپنے ہاتھوں کو بھی ملاحظہ کر لینا چاہیے۔ مولوی صاحب کے سخت اور 2 ٹوک انداز نے نواز بھٹی کو گہری تشویش میں ڈال دیا۔ اسے فوراً محسوس ہو گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا، لہٰذا اس نے مولوی صاحب ہی سے پوچھ لیا، مولوی صاحب، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ مولوی شمس الدین چند لمحات تک خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا تم یہی سمجھ رہے ہو کہ تمہاری بیٹی کی تمام تر پریشانیوں کی ذمہ دار اس کی ساس نصیرہ تھی؟ جی ہاں، وہ متذبذب نظر سے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ سلمہ کے سمجھانے سے تمہارا داماد راہ راست پر آ گیا ہے؟ مولوی صاحب نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، حالات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ نواز بھٹی بری طرح الجھ گیا تھا۔ مولوی شمس الدین نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور افسردہ لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے پاس حالات کو دیکھنے اور سمجھنے والی آنکھ ہی نہیں ہے، اسی لیے تم یہ سوچ کر مطمئن ہو کہ تمہاری بیوی نے خلیل کو سمجھایا اور وہ فوراً کسی بندے کے پتر کی طرح سمجھ بھی گیا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ نواز بھٹی کی الجھن بڑھتی ہی چلی گئی۔ شمس الدین نے کہا، افسوس کہ مجھے بہت بعد میں تمہارے حالات کے بارے میں پتہ چلا، ورنہ میں بہت پہلے تمہیں مطلع کر چکا ہوتا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی اگرچہ ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہو۔ مولوی صاحب، نواز کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے منت ریز لہجے میں کہا، خدارا، آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ آپ کو کون سے تلخ حقائق سے آگاہی ہوئی ہے؟ میرا ذہن اس وقت بالکل کام نہیں کر رہا۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر ہوں کہ آپ کا اشارہ کن معاملات کی طرف ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو نواز بھٹی، میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ تم سے کھل کر بات ہونی چاہیے۔ مولوی صاحب نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا،
میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہوتے ہیں، اگر یہ طے کردہ فاصلے پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں تو زندگی کی گاڑی بڑے ہموار انداز میں آگے بڑھتی رہتی ہے۔ میں ذہنی فاصلے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جسمانی طور پر تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہی ہیں، چاہے انہیں ایک دوسرے کی شکل سے نفرت ہی کیوں نہ ہو۔ قدرت نے انہیں قریب رکھنے کا بڑا زبردست بندوبست کر رکھا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اگر میاں بیوی کے درمیان ذہنی فاصلہ بڑھ جائے تو پھر یہی پہیے اس گاڑی کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں جسے کھینچنے پر مامور ہوں۔ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تم ذہنی طور پر اپنی بیوی سے بہت دور ہو، اسی لیے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہاری بیوی کی ماضی میں کیا سرگرمیاں رہی ہیں اور آج کل وہ کون کون سے گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ نواز بھٹی کی کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ اس کی سمجھ میں یہ تو آ رہا تھا کہ مولوی شمس الدین کا اشارہ زندگی کے کون سے معاملے کی طرف ہے، لیکن اس بات نے اس کے ذہن کو بری طرح الجھا دیا کہ ایسا کب، کیسے اور کیوں ہو گیا۔ وہ اسی الجھی ہوئی سوچ کے ساتھ پوری توجہ سے شمس الدین کی بات سنتا رہا۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا تم سمیرہ کی شادی خلیل سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مولوی شمس الدین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات کو آگے بڑھایا، لیکن سلمہ کا اصرار تھا کہ خلیل اچھا لڑکا ہے، سمیرہ کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ بالآخر تم اس کی ضد کے آگے جھک گئے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، وہ سلمہ کی ضد یا اصرار نہیں تھا بلکہ اس کی مجبوری تھی۔ اس پر بہت زیادہ دباؤ تھا خلیل کا۔ وہ اس بات کے لیے سلمہ کو مجبور کر رہا تھا کہ سمیرہ کی شادی اس سے کر دی جائے، لیکن سلمہ دل سے ایسا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ خلیل پر بہت مہربان رہی تھی۔ نواز بھٹی نے چونک کر بے یقینی سے مولوی شمس الدین کی طرف دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ میں سمجھ رہا ہوں اس وقت تمہارے دماغ میں کون سا سوال ہلچل مچا رہا ہے نواز بھٹی، مولوی صاحب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے انکشاف پر حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ تم اپنی بیوی سے بہت زیادہ ذہنی فاصلے پر سانس لے رہے ہو۔ سلمہ کی عمر 40 سے متجاوز ہے، لیکن وہ 30-32 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی۔ اس پر خدا نے اسے اچھا رنگ و روپ بھی دے رکھا ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے۔ گھر کی مرغی چونکہ دال برابر ہوتی ہے، اس لیے تم نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی ہوگی، لیکن یاد رکھو دوسرے گھر کی دال بھی انسان کو مرغی سے زیادہ لذیذ اور دلچسپ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کی کشش میں گھر کر کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دینے کی فکر میں رہتا ہے، اور ایسے مواقع پر شیطان اس کا سب سے زیادہ مخلص اور جانثار دوست بن کر ایسا تعاون کرتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ مولوی شمس الدین نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر اپنے سامنے بیٹھے نواز بھٹی کی طرف دیکھا۔ نواز کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ ان تمام تر رنگوں پر ندامت، شرمندگی اور ذلت و رسوائی کا رنگ غالب نظر آتا تھا۔ شمس الدین نے اس کا دماغ درست کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، خلیل تو خود کسی شیطان سے کم نہیں۔ اس کی مدد کے لیے اگر شیطان بنفس غلیظ تیار ہو جائے تو یہ تو سونے پہ سہاگے والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ سلمہ کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ خلیل کے شیطانی چنگل میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ انہی دنوں خلیل کا تمہارے گھر میں آنا جانا بھی ہو گیا۔ پھر جب سمیرہ کی شادی کی بات چلی تو یہ شیطان میدان میں کود پڑا اور پھر سلمہ کے ذریعے اپنی مرضی کا فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو گیا، مگر تم یکسر بے خبر رہے، اپنے آپ میں مگن، اپنی بیوی سے کوسوں کے فاصلے پر، ایک دم اندھے۔ مولوی شمس الدین کے لہجے میں غصے کا عنصر شامل ہو گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، سمیرہ سے خلیل کی شادی ہو گئی، لیکن چند دن بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ایک ہیرے پر اکتفا کر کے وہ کان سے دست بردار ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اپنی غلطی کا اسے احساس ہوا، اس نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سمیرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ نصیرہ تو ساز تھی، اس نے بیٹے کے تیور دیکھے تو کشاں کشاں اس کھیل میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد سمیرہ کی زندگی نمونہ جہنم بننا تو لازمی بات تھی۔ میں جانتا ہوں نواز بھٹی، میرے یہ تلخ اور کڑوے الفاظ تمہیں بہت تکلیف پہنچا رہے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ آسان، نرم اور ملائم الفاظ میں تمہارے حالات کی تشریح ممکن ہی نہیں، کم از کم میرے بس میں تو نہیں۔ نواز بھٹی نے مریل سی آواز میں کہا، جی میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں، آپ کہتے جائیں۔ مولوی شمس الدین نے کہا، لیکن اس وقت تمہاری بیٹی کی زندگی نمونہ جہنم نہیں ہے بلکہ مثل بہشت ہے۔ خلیل دل و جان سے اس کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی دکھ غم باقی نہیں رہا، اور جانتے ہو ایسا کیوں کر ہوا؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ تم تو یہی سمجھ رہے ہو نا کہ سلمہ نے پیار محبت سے خلیل کو سمجھایا،
اور وہ فوراً سمجھ گیا۔ شیطان پیار محبت کی نہیں، ڈنڈے جوتے کی زبان سمجھتا ہے۔ سلمیٰ نے اسے سمجھایا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے۔ سمیرہ کی زندگی کے سکون کے عوض اس نے اپنے داماد کی سفلی خواہش کے سامنے سر جھکایا ہے۔ وہ شیطان ان دنوں ہیرے اور ہیرے کی کان دونوں پر قابض ہے۔ سلمیٰ یہ سوچ کر مطمئن ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی خاطر قربانی دی ہے، لیکن اس بے خبر کو یہ اندازہ نہیں کہ وہ اپنی ناسمجھی میں ایک عظیم گناہ کا دروازہ کھول بیٹھی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے دردناک عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس گناہ میں سلمیٰ اور خلیل کے علاوہ تم بھی شامل ہو۔ تم کیسے گھر کے سربراہ ہو نواز بھٹی؟ تمہاری ناک تلے یہ شرمناک کھیل جاری تھا اور ابھی تک جاری ہے، مگر تمہیں اس کی متعلق خبر نہ تھی۔ تم اپنے گھر کی رکھوالی کیا کرو گے؟ تمہارے چہرے پر تو چور کو پہچاننے والی آنکھ ہی موجود نہیں ہے۔ نواز بھٹی کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ اس کا چہرہ خوف اور دہشت کے باعث کالا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں پر ندامت اور شرمندگی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، لیکن اب سب کچھ وحشت، ڈر اور پشیمانی میں بدل چکا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اپنی ان آنکھوں کو پھوڑ ڈالے جو اس کی عزت میں نقب لگانے والے کو دیکھ نہ سکیں، اس دماغ کو کچل ڈالے جو سامنے کی صورتحال کا اندازہ نہ لگا سکا۔ یہ سب اس کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے نحیف اور ندامت سے معمور آواز میں شمس الدین سے پوچھا، مولوی صاحب آپ ہی بتائیں، ان حالات میں مجھے اور کیا کرنا چاہیے؟ مولوی صاحب آدھے گھنٹے تک اسے سمجھاتے رہے۔ شمس الدین دین کا علم رکھتے تھے، ان میں سمجھ بوجھ کی بھی کمی نہیں تھی، لیکن اس معاملے کو جس مصلحت اور نرمی سے ٹیکل کرنے کی ضرورت تھی اسے انہوں نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ نواز بھٹی کو مختلف ہدایات دیتے وقت یہ بھول گئے کہ کسی بڑی برائی کو یا تو ابتدا ہی میں ختم کیا جا سکتا ہے اور یا پھر اس پر قابو پانا ممکن نہیں رہتا۔ سختی کے بجائے حکمت سے کام لیا جائے تو کسی حد تک بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس روز نواز بھٹی کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ گھر پہنچا۔ اس وقت گھر میں سلمیٰ کے علاوہ عدنان اور حمیرہ بھی موجود تھے۔ عرفان ابھی دکان پر ہی تھا۔ کچھ دنوں سے نواز بھٹی نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ عصر کی نماز کے لیے دکان سے اٹھتا اور پھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچتا۔ دکان کو سمیٹنے اور بند کرنے کی ذمہ داری عرفان کے سر لگا دی گئی تھی۔ نواز نے سلمیٰ سے کہا، آؤ ذرا ہم باہر چلتے ہیں۔ باہر کہاں؟ سلمیٰ نے حیرت بھری نظر سے شوہر کو دیکھا۔ اس نے کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے جو یہاں بچوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی خاص اور خطرناک بات ہے۔ خاص تو ہے لیکن خطرناک کا پتہ نہیں، نواز نے ذو معنی انداز میں کہا۔ سلمیٰ اس کے ساتھ گھر سے باہر جانے کو تیار ہو گئی۔ موزہ اگوال ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے پر واقع تھا۔ مذکورہ سڑک کی دوسری طرف تا حد نگاہ کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا جن کے بیچوں بیچ ایک نہر شرقاً غرباً بہتی تھی۔ نواز بھٹی سلمیٰ کے ساتھ ان کھیتوں کی طرف نکل آیا۔ کافی آگے آنے کے بعد انہیں ایک ایسا کھیت مل گیا جس کی فصل کاٹی جا چکی تھی اور دور دور تک کوئی بندہ بشر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سلمیٰ کو اس بات پر شدید حیرت تھی کہ نواز بھٹی اسے ایسا کیا خاص بتانے اس الگ تھلگ جگہ پر لایا تھا۔ وہ ایک کھیت کی منڈیر پر بیٹھ گئے تو سلمیٰ نے اس سے پوچھا، نواز بھٹی خیریت تو ہے نا؟ کہیں تم مجھے قتل شتل کرنے کے لیے تو ادھر نہیں لے آئے؟ اگر ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں قتل بھی کر دوں گا، نواز نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ نواز بھٹی کے دل و دماغ کی اس وقت جو کیفیت ہو رہی تھی اس کے پیش نظر سلمیٰ نے اس کے من کی بات کی تھی۔ مولوی شمس الدین نے اسے سلمیٰ اور خلیل کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر نواز کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا اور اس کے جی میں آئی تھی کہ پہلی فرصت میں وہ سلمیٰ کو قتل کر دے، لیکن اس نے صبر و تحمل سے کام لیا اور سوچا کہ وہ کوئی جذباتی قدم اٹھانے کے بجائے مولوی صاحب کی ہدایات پر عمل کرے گا۔ نواز کا سنجیدہ جواب سن کر سلمیٰ خوف زدہ ہو گئی۔ قدرے سراسیمہ لہجے میں بولی، ایسی ڈرانے والی باتیں نہیں کرو نواز بھٹی۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو چندی پور میں ایک ایسی واردات ہوئی ہے، ایک گرم دماغ والا بندہ اپنی بیوی کو بہانے سے کھیتوں میں لے گیا تھا اور پھر خنجر کے وار کر کے اس نے اپنی بیوی کو وہیں ختم کر دیا۔ بعد میں اس نے خود کو تھانے میں پیش کر دیا تھا۔ جب تھانے دار نے اسے پوچھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا تو اس نے 1000 معنی والا صرف ایک ہی جملہ بولا تھا، تھانے دار جی غیرت مندی کا یہی تقاضا تھا۔ سلمیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ پچھلے دنوں موزہ چندی پور میں اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ نواز بھٹی کے حالات بھی اس شخص سے ملتے جلتے تھے جس نے خنجر کی مدد سے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن مولوی صاحب نے اسے کسی قسم کے تشدد اور قتل و غارت گری سے منع کر دیا تھا۔ نواز کو مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا تھا تاکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔
مولوی صاحب نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ یہ راہ اپنا کر اپنی غفلت کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کی مجرمانہ بے خبری میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی تلافی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس نے پوری توجہ سے سلمیٰ کی بات سنی اور بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، سلمیٰ غور سے سنو، میں ان شوہروں میں سے نہیں ہوں جو غیرت کے نام پر اپنی بیویوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تم جانتی ہو میں گرم دماغ والا بھی نہیں۔ تم میری تلاشی لے کر یہ تسلی بھی کر سکتی ہو کہ میرے پاس کوئی خنجر یا کسی قسم کا اور کوئی آلہ قتل بھی موجود نہیں، لہٰذا تم بے فکر رہو کہ میں تمہیں قتل شتل نہیں کروں گا۔ پھر تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ سلمیٰ نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ تم مجھ سے ایسی کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ بات غیرت اور بے غیرتی کی ہے سلمیٰ، نواز بھٹی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بلکہ سنسنی خیز لہجے میں کہا، عزت اور بے عزتی کی؟ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھی۔ سلمیٰ نے بڑی تیزی سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اس کے دل میں چونکہ چور تھا اس لیے وہ سمجھ تو گئی تھی کہ نواز بھٹی کس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسے یہاں لایا تھا، لیکن وہ خاصی ہوشیار عورت بھی تھی، لہٰذا وہ اپنے رویے سے اسے محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نواز بھٹی چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم نہیں سمجھی ہو تو میں سمجھاتا ہوں۔ اگلے 15 منٹ میں نواز بھٹی نے اپنے کھولتے ہوئے دماغ کا سارا لاوا سلمیٰ کی سماعت پر انڈیل دیا۔ سلمیٰ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اس قسم کی واہیات باتیں کر رہے ہو؟ یہ جملہ بولنے کے بعد وہ غصیلی نظر سے شوہر کو گھورنے لگی۔ نواز بھٹی نے کہا، میرا دماغ پہلے خراب تھا جب مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے بعد میرا دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہے۔ اب بہتری ہم سب کی اسی میں ہے کہ تم بھی ٹھکانے پر آ جاؤ، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے نواز بھٹی؟ سلمیٰ الٹا اسی پر پلٹ گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسے گھناؤنے الزامات مجھ پر لگاتے ہوئے۔ میں نے تمہارے ساتھ 25-26 سال ایک ہی چھت کے نیچے گزارے ہیں، اور اب آ کر تمہیں یہ پتہ چلا کہ میں ایک بد کردار عورت ہوں؟ چھی چھی! اس نے نفرت بھری نظر سے نواز بھٹی کو دیکھا اور بولی، تم ایسے تو نہیں تھے نواز، تمہارے ذہن میں کس نے یہ گندگی بھری ہے؟ جواب میں نواز بھٹی نے اسے مولوی شمس الدین کے بارے میں بتا دیا۔ وہ یکا یک رونے لگی، پھر بھیگی ہوئی آواز میں بولی، وہ مولوی مجھ سے زیادہ معتبر ہو گیا ہے تمہارے لیے۔ اس نے تمہارے کانوں میں میرے خلاف جو زہر انڈیلا اور تم نے فوراً آنکھیں بند کر کے اس کی بات کا یقین کر لیا، اور میں جو 26 سال سے تمہاری شریک حیات بن کر رہ رہی ہوں، میں جھوٹی ہوں، بدمعاش ہوں، بد کردار ہوں۔ تم کیسے شوہر ہو کہ تمہیں اپنی بیوی کے کرتوتوں کی خبر نہیں تھی؟ اتنے سال گزر جانے کے بعد کسی مولوی نے تمہیں میری اصلیت کے بارے میں بتایا اور میں پلک جھپکتے میں تمہاری نگاہ میں بوری ہو گئی۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گلوگیر آواز میں بولی، اے اللہ، اس ذلت کی زندگی سے تو بہتر ہے تو مجھے اسی وقت موت دے دے۔ سلمیٰ کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے تو نواز کو یوں محسوس ہوا جیسے مولوی شمس الدین کو اس کی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، سلمیٰ معصوم اور بے خطا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل یک لخت سخت ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ حقائق چیخنے چلانے لگے جن سے مولوی شمس الدین نے اسے روشناس کروایا تھا۔ اس نے دو ٹوک اور حتمی لہجے میں بیوی سے کہا، سلمیٰ، کان کھول کر میری بات سنو، کیونکہ میں بار بار اس موضوع پر تم سے بات نہیں کروں گا، یہ پہلی اور آخری میٹنگ ہے۔ اس کا لہجہ غیر متزلزل اور چٹانی تھا۔ سلمیٰ رونا دھونا چھوڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی کہ پتہ نہیں اس کا شوہر کون سے احکام اور فیصلے صادر کرنے والا تھا۔ نواز بھٹی نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، میں تمہیں صرف 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، اپنے بگڑے ہوئے سارے معاملات کو سدھار لو۔ اس کے لیے چاہے ہمیں جتنا بھی نقصان اور پریشانی اٹھانا پڑے میں تیار ہوں۔ اگر 1 ماہ کے بعد بھی تمہارا یہی وتیرہ اور چال چلن رہا تو پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ تم میری اس بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ سلمیٰ نے اس کی بات سن کر پہلے جس شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا اب اس میں وہ جوش اور تیزی نہیں رہی تھی، جس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ مگر تریاہٹ سے مجبور سلمیٰ نے کمزور سا احتجاج ضرور کیا، نواز، کسی نے تمہیں میرے بارے میں بری طرح ورغلایا ہے۔ میں خود مولوی شمس الدین سے بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے تمہیں… کوئی ضرورت نہیں، نواز بھٹی نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دھاڑ کر کہا، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی جرا بحث نہیں چلے گی، اس معاملے میں کسی تحقیق، تصدیق یا حجت کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تم نے میری بات پوری توجہ سے سن لی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے، میں صرف 1 ماہ تک انتظار کروں گا۔
اس کے بعد اپنی مرضی کے فیصلے کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ سورج مغرب میں غروب ہو چکا تھا، لیکن ابھی ہلکا ہلکا اجالا باقی تھا۔ رات نے اپنی گھنیری سیاہ زلفیں ابھی کھولی نہیں تھی۔ اسی وقت مغرب کی اذان ہونے لگی۔ سلمہ نے جھٹ سے کندھے پر پڑے ہوئے دوپٹے کو سر پر اوڑھ لیا۔ وہ نواز کی حتمی بات سن کر گمسم سی ہو گئی تھی۔ نواز بھٹی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آؤ گھر چلتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، بچوں کو ہماری ان باتوں کی بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تمہارے ساتھ زندگی کا ایک بہت عرصہ گزارا ہے۔ ہم نے مل جل کر اس گھر کو بنایا، سنوارا اور نکھارا ہے۔ تم سے الگ ہونا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو میں یہ مشکل کام بھی کر گزروں گا۔